السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ وبیاکم، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے اناجیل اور جو نصارہ کے مصادر اور کتب ہیں اس کا ہم نے تعارف شروع کیا ہوا ہے۔ آج ہمارے پاس دو موضوعات ہیں، صرف دو موضوعات ہیں جن کو ہم پڑھیں گے۔ ایک اناجیل میں غلطیاں، جس سے ہم یہ جانیں گے کہ یہ اناجیل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں اور یہ محرف ہیں، تحریف شدہ ہیں، جو کہ یہ غلطیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ کتابیں آسمانی نہیں ہیں۔ اس کے بعد ان نصارہ پر ایک ایسی انجیل آن گری، ایک ایسی انجیل ان کے اوپر آن گری جو اصل میں ان کو گلے سے لے گئی۔ وہ کہتے ہیں نا یہ تو ہمیں ہی پڑ گئی۔ تو وہ ایسی انجیل ہے کہ جس انجیل کے آنے کے بعد ایک دم نصارہ جو ہیں وہ ہل کر رہ گئے۔ کیسے ہل کر رہ گئے کہ اس انجیل میں اصل میں صحیح تعلیمات تھی، اس میں صحیح تعلیمات ہیں، اور وہ تعلیمات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی واقعتاً تعلیمات تھیں، لیکن ان لوگوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ہم جانیں گے کہ اس انجیل کی، جیسے انجیل برنابا ہے، انجیل برنابا اس کو نصارہ نہیں مانتے، حالانکہ یہ انجیل جو ہے اصل میں صحیح عقائد کی تائید کرتی ہے، اور ان کے جو کفری عقائد ہیں اس کی تردید کرتی ہے، اس کا انکار کرتی ہے، اور یہ نصارہ اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ اور اس وقت ان کو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ اس انجیل کو کیسے اپنے آپ سے دور کریں اور کیسے اس کی نفی کریں، یہ اصل میں ان کو مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو اس انجیل کا ہم تعارف کریں گے کہ یہ جو انجیل برنابا ہے، یہ انجیل کہاں سے آئی، کس نے لکھی، اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس کے مضامین کیا ہیں، کس وجہ سے نصارہ کو یہ چبھتی ہے اور ان کو یہ مطلب کہ اس سے چڑ ہے اس انجیل سے، اور کیوں ہے، اور اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ یہ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں یہ تو دو چیزیں ہم واضح کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو موضوع ہے یہ اناجیل کی غلطیاں ہیں۔ اس میں 3-4 چیزیں ہم ذکر کریں گے، صرف کوئی زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے پہلے جانا کہ ان اناجیل میں اختلافات پائے جاتے ہیں، اور اختلافات میں ہم نے دو تین چیزیں ذکر کی تھیں۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کے نسب کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا، اور دوسرا اس حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے جو اپنے حواریوں کو کچھ تعلیمات دی تھیں، اس کے اندر یہ تھا کہ تم جو ہے وہ دعوت کے لیے نکلو، لیکن تم نے جو ہے وہ سوائے لاٹھی کے کچھ لے کر نہیں جانا، اور ایک جگہ ہے کہ تم نے لاٹھی بھی نہیں لینی، اور اس کے علاوہ اور کئی معلومات ہیں جو کہ ان اناجیل کے اختلاف کا ذریعہ ہیں۔ کبھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان میں ملا دیا، کبھی داؤد کے، کبھی سلیمان کے، کبھی کہیں اور کبھی کہیں۔ اگر یہ واقعی صحیح ہوتی تو خاندان تو کم از کم اپنے نبی کا سیو کر لیتے، اپنے خاندان نبی کے نسب کو تو کم از کم محفوظ کر لیتے، لیکن یہ ایسی نکھٹو قوم ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کے نسب کو بھی صحیح طریقے سے محفوظ نہیں کر پائے، اور نسب کے اندر بھی اختلاف کیا ہے۔ تو جب نسب کے اندر اختلاف ہے تو اس نبی کی دیگر حالات زندگی کے بارے میں کیسے یہ اتفاق کر سکیں گے۔ بہرحال آج ہم کچھ نئی چیزیں جو ہے وہ ان میں سے لا کے رکھتے ہیں سامنے آپ کے، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ اناجیل میں ہے کیا۔ ایک بڑی عجیب حکایت ذکر کی جاتی ہے، انجیل متی میں ہے۔ انجیل متی میں ایک بڑی عجیب قسم کی حکایت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مسیح علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا، اور ان کی روح جب جو ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کی، بزعم ان کے بقول کے مطابق، وگرنہ وہ تو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، لیکن ان کے بقول جب ان کو چولی پہ چڑھایا گیا اور انہوں نے روح اپنے خالق کے سپرد کی، تو اس وقت کیا ہوا، اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں انجیل متی کے اندر۔ کہتے ہیں کہ جب ہیکل کا حجاب پھٹ کر اوپر سے نیچے تک 2 حصوں میں بٹ گیا، ہیکل کا حجاب پھٹ کر اوپر سے نیچے تک 2 حصوں میں بٹ گیا، زمین میں ایک عجیب سا زلزلہ برپا ہوا، زمین میں ایک عجیب سا زلزلہ برپا ہوا، قبریں ساری کھل گئی۔ آپ سنتے جائیں ذرا، آپ کیسی چھوڑتے ہیں لمبی لمبی۔ کہتے ہیں کہ جب مسیح علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا، ان کی روح قبض ہونے لگی، تو اس ہیبت سے ہیکل کے حجاب کے جو پردہ تھا اس کے آگے اس کو پھٹ گیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ زمین میں ایک عجیب سا زلزلہ آیا، قبریں کھل گئیں، اور قبروں میں آرام کرنے والے بہت سارے مقدس لوگ زندہ ہو کر بیت المقدس میں داخل ہو گئے، اور کئی لوگوں نے باقاعدہ ان کی شکلیں چلتے پھرتے دیکھا۔
یہ واقعہ ہے، یہ حکایت ہے کہ قبریں کھلیں اور قبروں میں آرام کرنے والی کئی نیک شخصیات اٹھ کر آ گئیں۔ کہاں آ گئیں جی؟ بیت المقدس میں آ گئیں، دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے، اور کئی لوگوں نے ان کا دیدار بھی کیا۔ اب مجھے بتائیں کہ اتنا بڑا واقعہ اور اتنا بڑا حادثہ پیش آئے، اور وہ بھی بیت المقدس میں، کہ نیک لوگ اٹھ کر قبروں سے آ کر لوگوں کے اندر بیٹھ جائیں، ان کے باپ دادا اور انبیاء اور صالحین اور سارے یہ حواری اور یہ سارے لوگ، لیکن وہ لوگ متوجہ ہی نہ ہوں، اور لوگ جو ہے اس خبر کو نقل ہی نہ کریں، اور دیگر جو اناجیل ہیں وہ بھی نقل نہ کریں۔ اتنا بڑا حادثہ ہو، اتنا بڑا واقعہ ہو، اور اتنی بڑی حکایت ہو، لیکن اس کو کوئی جانتا ہی نہ ہو۔ مردے زندہ ہو کے شہر میں آ گئے۔ ہمارے ہاں تو کوئی مردہ، ایک انسان مرنے کے بعد اگر دوبارہ زندہ ہو جائے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں، یہاں سارے مردے اٹھ کے بیت المقدس کے اندر آ گئے، گھوم رہے ہیں، اور کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ تو بڑی عجیب خبر ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا سوائے اس کو، یہ جو انجیل متی والا ہے اس کو پتہ چلا ہے کہ وہ یعنی یہ واقعہ پیش آیا کہ قبریں پھٹ گئیں، زلزلہ آیا۔ آپ یہ ساری چیزوں پہ ذرا غور کرتے جائیں، زمین پھٹی، ہیکل سلیمانی کے پردے چاک ہو گئے، اور قبریں کھل گئیں، لوگ زندہ ہو کے بیت المقدس میں آ گئے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلا سوائے انجیل متی والے مصنف کو اور کاتب کے، کسی کو نہیں پتہ چلا۔ اگر یہ واقعی حکایت ہوتی تو اس کو کم از کم کوئی تو نقل کرتا۔ اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہی نقل کی جاتی، زلزلے کا ذکر ہوتا، ہیکل کے پردے پھٹنے کا ذکر ہوتا، مردوں کے زندہ ہونے کا ہوتا، ان کے گھس جانے کا بیت المقدس میں یہ ذکر ہوتا۔ ایک مردہ اٹھ کے آ جائے، لوگ چیخ مار کے مر جاتے ہیں، تو یہاں اتنے مردے اٹھ کے آئے ہیں بیت المقدس کے اندر، اور کوئی چیخ مار کے مرا ہی نہیں، کوئی ان میں سے چیخ مار کے مرا ہی نہیں، سارے اسی طرح پھر رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے یہ ایک چیز ہے۔ آپ ذرا آگے آگے دیکھیں، آج آپ کو بڑی چیزیں دکھائیں گے۔ یہ ایک چیز ہے، چلیے جی یہ ہم برداشت کر لیتے ہیں، چلیے ایک حکایت تھی، چلی گئی۔ اس کے بعد قیامت کے متعلق کہتے ہیں، انجیل متی میں متعدد مقامات پہ قیامت کے متعلق ہے کہ وہ اسی صدی کے لوگوں پر قائم ہوگی۔ اسی صدی کے، یعنی یہ جب یہ انجیل لکھی گئی تو انجیل متی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسی صدی کے لوگوں پر قیامت آ جائے گی، اور اس میں یہ ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پس بے شک انسان کا بیٹا عنقریب وہ اپنے باپ کی بزرگی میں، یعنی مراد عیسیٰ علیہ السلام لے رہے ہیں کہ انسان کا بیٹا عنقریب اپنے باپ کی بزرگی میں فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور اس وقت ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا، یعنی عیسیٰ جزا دیں گے اپنے رب کی میت میں، اپنے باپ کی میت میں، والعیاذ باللہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ اپنے باپ کی میت میں آئیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور فرشتوں کی نگرانی میں آئیں گے۔ اس وقت وہ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا، یعنی ابن اللہ۔ آگے کہتے ہیں، میں تمہیں حق بات کہہ رہا ہوں کہ بے شک یہاں سے کھڑی ہونے والی قوموں میں سے بھی کافی ساروں نے ابھی تک موت نہیں چکھی ہوگی کہ ابن انسان کو اپنی بادشاہت کے ساتھ آتا دیکھ لیں گے۔ ابن انسان کو اپنی بادشاہت کے ساتھ آتے جو ہے وہ دیکھ لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت آ جائے گی، مطلب یہ ہے یعنی جو تمہارے اندر لوگ موجود ہیں یہ ابھی اٹھ کے نہیں جائیں گے، ان میں سے بہت ساروں کو ابھی موت نہیں آئی ہوگی کہ قیامت آ جائے۔ ایک دوسری جگہ اسی انجیل متی کے اندر موجود ہے، بے شک میں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک میں تمہیں حق بات کہہ رہا ہوں، تم اسرائیل کے شہر مکمل نہیں کر پاؤ گے کہ انسان کا بیٹا آ جائے گا۔ تم اسرائیل کے شہر مکمل نہیں کر پاؤ گے کہ انسان کا بیٹا آ جائے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بذات خود آ جائیں گے فیصلے کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ کے والعیاذ باللہ نمائندے بن کر۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ تمام نصوص بتاتی ہیں کہ اس نسل کے تمام افراد کے گزرنے سے قبل قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن وہ تو ابھی تک بھی نہیں پہنچی، اور پتہ نہیں اس کے بعد ان کی کتنی نسلیں گزر چکی ہیں۔ اس واقعے کے بعد جب یہ انجیل متی کے اندر یہ چیزیں لکھی گئی ہیں کہ اس صدی کے اوپر، اس نسل کے اوپر جو ہے وہ قیامت آئے گی، جو نسل چل رہی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں ان کی کتنی نسلیں گزر چکی ہیں، لیکن قیامت تو آج تک بھی نہیں آئی۔ اگر واقعی یہ کتاب منزل من اللہ ہوتی تو اس کے اندر جو بتایا قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ قیامت آ چکی ہوتی، وہ قیامت جو ہے وہ آ چکی ہوتی، لیکن وہ تو آج تک بھی نہیں آئی۔ نسلیں ساری ان کی کتنی نسلیں گزر چکی، قیامت تو پھر بھی نہیں آئی۔ چلیے جی، اس کے بعد انجیل لوقا
کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی سلطنت کو کبھی زوال نہیں ہوگا. انجیل لوکا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی سلطنت کو کبھی زوال نہیں ہوگا. انجیل لوکا کے اندر یہ لکھا ہے، اور اس میں ہے کہ مسیح علیہ السلام کو رب الہ اس کے باپ داؤد کی کرسی عنایت کرے گا. رب الہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے باپ داؤد کی کرسی عطا کرے گا مسیح کو، جس سے وہ یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا اکیلا اور ہمیشہ کے لیے وارث بن جائے گا، جس کے لیے وہ یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا اکیلا اور ہمیشہ کے لیے ابدی وارث بن جائے گا، اور اس کی سلطنت کو کبھی زوال نہیں ہوگا، اور اس کی سلطنت کو کبھی زوال نہیں ہوگا. اب یہ واضح غلطی ہے، کیونکہ مسیح علیہ السلام یہود کے بادشاہوں میں سے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود کے بادشاہوں میں سے بادشاہ تھے ہی نہیں، اور نہ ہی آل یعقوب پر بادشاہ تھے، بلکہ یہ تو اکثر ان کے دشمن رہے ہیں. آل یعقوب کے لوگ جو ہیں بنی اسرائیل، یہ تو اکثر ان کے دشمن رہے ہیں. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام نہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، اور نہ اللہ نے کہا ہے کہ عیسیٰ کو میں نے تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام تو یہود کے بادشاہوں میں سے تھے ہی نہیں. لیکن اس کتاب کے اندر اور اس عبارت کے اندر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یہود کے بادشاہوں میں سے بادشاہ ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں ایک بادشاہ بنائے گا، اور ان کو ایسی سلطنت دے گا جس کو کبھی زوال نہیں ہوگا. تو زوال تو اسی وقت ہی پھر ہو گیا تھا. اگر واقعی بادشاہ تھے تو وہ تو تب ہی ان کو دنیا سے اٹھا لیا گیا، تو زوال تو تب ہی ہو گیا. کہاں گئی وہ سلطنت کی ہمیشگی، اور کہاں گئی وہ ساری چیزیں؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ سارا غلطان ہے، یہ سارا غلطان ہے، اور یہ کوئی بھی اس میں حقیقت نہیں. آئیے ذرا اس سے اگلی بات، نصارہ مسیح علیہ السلام کے نام پر زہر پی لیں تو کچھ نہیں ہوگا. نصارہ مسیح علیہ السلام کے نام پر سانپ کھا لیں، بچھو کھا لیں، زہر پی لیں، کچھ بھی کر لیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا. یہ عبارت انجیل مرکز کے اندر موجود ہے. ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں، آ جاؤ، اگر تم واقعی ان کی صداقت کا اعلان کرتے ہو نا تو آ جاؤ، ذرا سانپ کھاؤ، بچھو کھاؤ، اور زہر پی کے عیسیٰ کا نام لے کر زہر پی لو، تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ تم میرا نام لے کے زہر پی لو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم میرا نام لے کر زہر پی لو. بلکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت پہ نہ ڈالو، اپنے نفس کو ہلاکت پہ نہ ڈالو. اور بلکہ متعدد مقامات پہ احادیث کے اندر خودکشی کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خودکشی کرتا ہے کسی آلے کے ذریعے، وہ قیامت تک وہ اپنے آپ کو اس سے عذاب دیتا رہے گا. اور جب وہ حدیث پڑھی جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من اکل سبع تمرات من اجوا المدینۃ او من اجوا الاوالی، کہ جس نے صبح کے وقت خالی پیٹ یعنی 7 دانے اجوا کے کھا لیے، اوالی کی اجوا جو ہے، اس کو اس دن زہر اور جادو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب یہ حدیث جب پڑھتے ہیں یہ مستشرقین اور یہ نصارہ، تو وہ مذاق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اگر یہ حدیث تم صحیح مانتے ہو، نبی کی حدیث، تو تم ایسا کرو کہ تم پھر کھجوریں کھا کے زہر پی لیا کرو. تم کھجوریں کھا کے جو ہے وہ پھر ہم تمہارے اوپر جادو کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں بھلا یہ تمہیں بھائی ہمیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم کھجوریں کھا کے تم زہر پی لو. یہ کس نے کہا ہے؟ نہ حدیث کا یہ مفہوم ہے اور نہ ہم یہ بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ کھاتا ہے اور اس کو ایسے اچانک جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے، اس کو کوئی جادو کر دیتا ہے یا وہ زہر اس کے نگل لیتا ہے کسی وجہ سے، تو اس کو نقصان نہیں ہوگا. اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ وہ تجربے کرے اور تجربہ کرنے کے لیے جو ہے وہ پہلے کھجوریں کھا لے اور بعد میں اوپر سے زہر پی لے. ایسا تو ہمیں شریعت نے حکم نہیں دیا کبھی بھی. تو ہم کہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو پھر آؤ ذرا میدان میں تم بھی ذرا عیسیٰ کے نام پر زہر پی لو، تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا. انجیل مرکز میں لکھا ہوا ہے، اور یہ نشانیاں مومنین کے ساتھ ہیں، وہ شیاطین کو میرے نام سے نکالیں، یعنی میرا نام لے کر شیاطین کو نکالیں، نئی زبانوں سے گفتگو کریں، ہاتھوں میں سانپ اٹھائیں، ہاتھوں میں سنتے جائیں، ان کو مداری لگتا ہے بنانے لگا ہے. یہ کسی بندے نے جس نے کتاب لکھی ہے نا، وہ نصارہ کو مداری بنانے لگا ہے، سانپ کھانے والا، بچھو کھانے والا، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، کچھ چینی لگتا ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہوگی، ہر چیز ہضم. تو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ نشانیاں مومنین کے ساتھ ہیں، اور شیاطین کو میرے نام سے نکالیں، یعنی میرا نام لے کر شیاطین کو نکالو، نئی زبانوں سے گفتگو کریں، ہاتھوں میں سانپ اٹھا لیں،
اور اگر کوئی زہریلی چیز بھی پی لے تو انہیں نقصان نہیں ہوگا. یعنی میرا نام لے کر اگر کوئی زہریلی چیز بھی پی لیتا ہے تو نقصان نہیں ہوگا. آئیں ذرا کتاب اگر سچی مانتے ہو تو آ جائیں پھر میدان میں, عیسیٰ کا نام لے لو اور زہر پینا شروع کر دو. سارے عیسائی مل کے ایک ایک زہر کا پیالہ پی لو, سارے عیسائی مل کر ایک ایک زہر کا پیالہ پی لو اور گلے میں سانپ ڈال لو, اور یہ سارے کام. اچھا پھر آگے کرتب دکھاؤ, مداریوں والے کرتب دکھاؤ. کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے کہا کہ تم ایسے اعمال کرو جو میں نے بھی نہیں کیے, یعنی مجھ سے بھی آگے نکلو. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اور یہ سارے کام وہ مٹی کے بنا کر پرندے ان میں پھونکتے تھے, زندہ ہو جاتے تھے اللہ کے حکم سے. تم مداریوں کی طرح وہ چیزیں بنا کے اور یہ ساری جو ہے وہ تم یہ سارے کام کرو. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تمہیں سانپ اٹھا لیں اور اگر کوئی زہریلی چیز بھی پی لیں تو انہیں نقصان نہیں دے گی, اور اگر یہ اپنے ہاتھوں مریضوں پر, اپنے ہاتھ اگر مریضوں پہ رکھیں گے تو وہ شفا یاب ہو جائیں گے. کسی ایک کو تو ذرا کر کے دکھاؤ, ہمیں کسی ایک کو اس طرح کر کے دکھاؤ اگر واقعی تم سچے ہو تو. بڑی عجیب بات ہے یہ. ہمیں وہ اجوا کھجور کا تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم زہر پی لو, تو ہم کہتے ہیں ہمارے نبی نے تو نہیں کہا کہ تم اجوا کھا کے زہر پی لو, لیکن یہ دیکھو تمہارے بقول عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم سانپ اٹھا کے پھرو, اور دوسرا یہ کہ زہر بھی پی لو گے میرا نام لے کر تو کچھ نہیں ہوگا. مجھے بتائیے کہ کوئی نبی ایسا ہے جو اپنی امت کو کہہ سکتا ہے کہ زہر پی لو میرے نام پر؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں کہے گا. یہ صاف ظاہر ہے کوئی ان کو مارنے کی سازش ہے, کوئی ان کو مارنا چاہتا ہے یا ان کو سانپ بچھو کھلانا چاہتا ہے, یا ان کو پھر کو مداری بنانا چاہتا ہے. جیسے آگے دیکھیں انجیل یوحنا میں ہے کہ میں حق بات کہتا ہوں, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ باتیں منسوب ہیں. میں حق بات کہتا ہوں, جو مجھ پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ میرے اعمال کی مثل اعمال کرے, بلکہ اس سے بھی عظیم کارنامے سر انجام دے, اس سے بڑے بڑے کام کرے, آگے نکلنا چاہیے اسے, کیونکہ میں تو عنقریب اپنے باپ کی طرف جانے والا ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف. ہاں جب کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے نام سے مانگ لینا, جب کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرا نام لے کر مانگ لینا, تمہیں مل جائے گی. یعنی تمہیں جو چاہیے کہنا کہ عیسیٰ کے بسم رب, بسم الآب, بسم الابن, بسم الفلان دے دو, اور یہ اس پہ عمل کرتے ہیں. ویسے یہ آخری جو مقولہ ہے نا اس پہ عمل کرتے ہیں, بسم الآب, بسم الابن, بسم روح القدس, ہمیں فلان چیز دے دو. تو اس میں یہ ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو, میں تو اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اپنے باپ سے, تو تم کسی چیز کی ضرورت ہو میرے نام سے مانگ لینا. اب اگر انہی باتوں پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کاتب تو نصارہ کو زہر پلانے کے چکروں میں, یہ کاتب جو ہے اس انجیل کا مصنف وہ نصارہ کو زہر پلانا چاہتا ہے, اور انہیں جو ہے وہ کرتب دکھانے والا بنانا چاہتا ہے. بازیگر جس کو کہتے ہیں نا, وہ ٹپوشیاں لگانے والے شوبدہ باز جو ہوتے ہیں, وہ ان کو لگتا ہے بنانا چاہتا ہے. ان کی عقل کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنا چاہتا ہے, کھلواڑ کرنا چاہتا ہے, لیکن ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے. اب یہ چیزیں 3-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اناجیل جو ہیں ان کے اندر کس قدر جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے اور کس قدر جو ہے ان کے اندر غلطیاں ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اناجیل جو ہیں یہ من گڑت ہیں اور محرف ہیں, اور لوگوں کی طرف سے لکھی ہوئی ہیں, اور لوگوں کے کرتوت اور لوگوں کے اعمال ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہمارا دوسرا آج کا موضوع ہے, اور وہ ہے انجیل برنابا. انجیل برنابا یہ انجیل نصارہ کے ہاں کو خاص اہمیت نہیں رکھتی. انجیل جو ہے یہ انجیل برنابا یہ نصارہ کے ہاں کو خاص اہمیت نہیں رکھتی, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ غیر نصارہ جو ہیں وہ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. غیر نصارہ جو ہیں خصوصاً مسلمان وہ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اس اعتبار سے اہمیت زیادہ دیتے ہیں چونکہ اس کے اندر جو عقائد بیان ہوئے ہیں وہ عقائد مسلمانوں کے عقائد سے ملتے جلتے, اور وہ عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کو عقائد نظریات دے کر گئے تھے اولین کو, متقدمین کو, وہ اس کے موافق ہیں. بہت سارے عقائد و نظریات اس کتاب کے اندر ایسے ہیں کہ جو کہ عقائد و نظریات واقعتاً ہی لگتا ہے کہ وہ اصل انجیل کے, تو یہ اس کا اعتراف نہیں کرتے, یہ اس انجیل کو نہیں مانتے. اب یہ انجیل جو ہے برنابا کون ہے اور اس کی نسبت کیا ہے, اور اس کے بارے میں یہ نصارہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی برنابا جو ہے یہ نصارہ کے بذام اس کا نام یوسف ہے, اور اس کا لقب جو ہے وہ ابن الواز ہے. اس کا لقب جو ہے وہ ابن الواز ہے, اور یہ اصلاً لاوی قبرسی ہے. لاوی یہ خاندان ہے, لاوی قبرسی, اور مرکز کا ماموں ہے. اور مرکز جو ہم نے انجیل مرکز پڑھی تھی نا پیچھے, کہتے ہیں یہ اس کا یہ ماموں لگتا ہے, اس کا یہ رشتے میں ماموں لگتا ہے. اب یہ نصارہ کے اولین دعات اور مبلغین میں شمار ہوتا ہے. یہ جو برنابا ہے نا
نصارہ کے جو متقدم دعات تھے، مبلغین تھے، ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس کی انجیل سے پتہ چلتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے ہاں اس کا ایک خاص مقام و مرتبہ تھا۔ انجیل کی عبارتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے ہاں اس کا ایک خاص مقام اور مرتبہ تھا۔ کہا جاتا ہے، جیسے کتابوں کے اندر اس بارے میں موجود ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا جو ہے وہ اثار و قربانی کرنے والا تھا، بڑا خرچ کرنے والا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام کی دعوت کے راستے میں کافی خرچ کرنے والا تھا یہ، اور اس نے باقاعدہ اپنا کھیت وغیرہ، اپنا گھر وغیرہ بیچ کر مبلغین کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا تھا۔ یعنی اس نے اپنے کھیت وغیرہ جو ہیں وہ بیچ کر اور اپنے گھر وغیرہ بیچ کر اس کے اوپر جو نقدی ملنے والی تھی، پیسے ملے تھے، وہ لا کر مبلغین کی خدمت میں رکھ دیے کہ یہ لو، یہ پیسے ہیں، یہ نقدی ہے، یہ میرے کھیت وغیرہ بکے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی راستے میں لگاؤ اور صرف کرو۔ تو انہوں نے پھر جو ہے یہ کھیت جو اس نے بیچے تھے وہ قیمت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے راستے پہ لگائی اور جو ہے مبلغین میں تقسیم کر دیا۔ ہوا یہ کہ جب بولس شاول جو ہے یہ جب یہودیت سے دین مسیح میں داخل ہونے کا دعویٰ اس نے کیا تو حواری جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دم یہودی آدمی جو کہ کئی سالوں سے عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن رہا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا دشمن رہا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا دشمن رہا، ایک دم کیسے وہ بدل گیا کہ اب وہ مسیح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بولس شاول کو، یہودی کو، جب اس نے مسیح علیہ السلام کی دعوت میں داخل ہونے کا اعلان کیا تو حواری ڈر گئے۔ ڈر اس وجہ سے گئے تھے کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ بولس جو ہے یہودی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرے گا اور یہ نصرانیت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے وہ اس پر اعتماد نہیں کر رہے تھے، وہ اس پر اعتماد نہیں کر رہے تھے۔ سارے وہ جیسے وہ کوئی ڈری ہوئی چیز نہیں ہوتی تو ایسے وہ یعنی اس کو دیکھ کر لوگ دور دور رہتے ہیں، وہ سارے سے دور دور تھے، کوئی اس کو بلاتا ہی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ یہ برنابا جو ہے، برنابا اس نے حواریوں کے ہاں اس کی سفارش کی، حواریوں کے ہاں برنابا نے اس کی سفارش کی، یہ بولس شاول یہودی کی، کہ بھائی یہ بندہ دین مسیح کو قبول کر چکا ہے، اب تم اس کو ایکسیپٹ کر لو، اس کو اپنے اندر آنے دو، اور یہ مسیح علیہ السلام کی دعوت کو لے کر آگے چلے گا۔ تو برنابا کے کہنے پر پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے بولس شاول جو یہودی تھا اس کو جو ہے وہ اپنے اندر پناہ دی، اپنے اندر جگہ دی، اور پھر ان کے اندر آمد و رفت۔ اس کے بعد پھر یہ برنابا جو تھا جس نے بولس شاول کی سفارش کر کے حواریوں کے ہاں مقبولیت بنائی تھی، اس کے ساتھ، بولس کے ساتھ کئی سفروں کے اندر اس کے ساتھ رہا، کئی اس کے دعوت و تبلیغ کے سفروں کے اندر بولس کے ساتھ یہ برنابا رہا، لیکن بعد میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں ہو سکا اس کا، برنابا کا بولس کے ساتھ دعوت میں کوئی اتفاق نہ ہو سکا، اس وجہ سے ان کی آپس میں جدائی ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، اور پھر دونوں کی الگ الگ جو ہے وہ راستے بن گئے۔ بولس اپنی دعوت دیتا رہا اور برنابا جو ہے وہ اپنی دعوت دیتا رہا۔ یہ برنابا کی تاریخ ہے۔ یہ برنابا شخص جو آدمی ہے جس کا نام یوسف تھا، ابن الواز کے لقب سے معروف تھا، یہ اس کی تاریخ ہے مختصر جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہے۔ تو یہ بولس سے علیحدہ ہو گیا تھا، بولس سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ اب انجیل برنابا یہ کہاں سے آئی اور اس کی خبر سب سے پہلے کہاں سے نکلی، پھر آگے کہاں گئی، اس حوالے سے ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہاں ذکر کرتے ہیں۔ انجیل برنابا کے متعلق جو سب سے پہلی خبر سامنے آتی ہے نا تاریخی اعتبار سے، وہ سن 492 عیسوی میں، سن 492 میلادی میں عیسوی میں، جب عیسائیوں کے پوپ یعنی بابا جس کو یہ کہتے ہیں، عیسائیوں کے پوپ جلاسیوس اول نے کئی ایک کتب کے مطالعہ کی حرمت کا اعلان کیا۔ اس نے فتویٰ جاری کیا، پوپ نے، چرچ کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو بابا کہتے ہیں، اور یہ بابا جو ہوتا تھا نا کسی بھی کلیسا کا یا چرچ کا، اس کا حکم چلتا تھا تاکہ بادشاہ جو ہوتا تھا جس کو وہ امپراتور کہتے تھے، امپراتور بھی اسی کی مانتا تھا بابا کی، اور امپراتور کا انتخاب بھی یہی کرتا تھا، بادشاہ کا انتخاب بھی یہی کرتا تھا، تاکہ جو لشکر کا سپہ سالار ہوتا تھا، جو کمانڈر ہوتا تھا، اس کا بھی انتخاب یہی بابا کرتا تھا، اور اس کو بھی تبریک وغیرہ، تبرک وغیرہ، اس کی تقدیس وغیرہ، وہ جو سارے ان کے وہ ہاتھ مارتے ہیں اس طرح کر کے، اور تبرک دیتے ہیں اور بپتسمے دیتے ہیں، وہ سارے وہ یہ سارا یہی پوپ ہی کرتا ہے جس کو بابا کہتے ہیں۔ یہ جو جلاسیوس تھا اس نے ایک فرمان جاری کیا
اور سرکاری سطح پر اس کے اندر کئی اناجیل کے نام لکھے ہوئے تھے، کئی کتابوں کے نام تھے کہ ان کتابوں کا مطالعہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، لہٰذا ان کتابوں کو غائب کر دیا جائے، ان کتابوں کو جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ جن کتابوں کی فہرست اس پوپ نے، اس بابا نے جاری کی تھی عیسائیوں کے، اس لسٹ کے اندر انجیل برنابا کا ذکر بھی تھا، انجیل برنابا کا بھی ذکر تھا۔ اور یہ واقعہ کب ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس وقت اس پوپ نے، اس بابا نے جو اعلان کیا تھا کتابوں کے مطالعے کی حرمت کا، اس میں انجیل برنابا بھی، اور یہ واقعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ اس واقعے کے بعد سے لے کر 16ویں صدی عیسوی کے آخر تک اس کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہی یہ کتاب موجود تھی، یعنی اس واقعے سے ہمیں یہ کم از کم پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے اس کتاب کا ذکر موجود ہے اور یہ کتاب موجود تھی۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جو نصارہ یہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے لکھ کر ہماری کتابوں میں ڈال دی ہے، یہ ہماری کتاب ہی نہیں ہے، یہ دعویٰ تو ان کا غلط یہاں ہی ہو گیا، کیونکہ یہ واقعہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے بھی پہلے کا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انجیل برنابا ہے اس کی تعلیمات مسلمانوں کی تعلیمات سے ملتی جلتی، لہٰذا یہ مسلمانوں نے لکھ کر ہماری کتابوں میں گھسائی اور شامل کی ہے۔ تو یہاں دعویٰ تو وہ غلط ہو گیا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ 490 کے بعد کا واقعہ ہے عیسوی میلادی کا، اور نبی کریم علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ 570 کے قریب جا کے ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے موجود تھی۔ اس واقعے کے بعد سے لے کر اس کا ایک دفعہ تذکرہ جو ہے وہ بالکل اٹھا لیا گیا، اس کا ذکر نہیں ملتا، بالکل مجہول مفقود ہو گئی۔ 16ویں صدی عیسوی کے آخر تک اس کی کوئی خبر نہیں۔ اسی صدی کے آخر میں ایک راہب فرامرینو، ایک راہب ہے جس کا نام ہے فرامرینو، اس کے ہاتھ کچھ رسائل لگے جن میں یہ کتاب بھی تھی۔ اس کو کہیں سے کچھ رسائل ملے، اس کے اندر پولس کے رسائل بھی تھے، کئی اور نصارہ کے مختلف جو بڑے بڑے راہب گزرے ہیں ان کے جو حواری اور مبلغین وغیرہ، ان کے کچھ رسائل اس کے ہاتھ لگے، ان میں ایک یہ کتاب بھی تھی۔ تو اس راہب نے اسے جاننے کا عزم کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب اکثر اپنے ساتھ رکھتا تھا، یہ انجیل برنابا، فرامرینو جو آدمی تھا راہب، یہ اکثر کتاب یہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کتاب کے مطالعے کی وجہ سے یہ راہب جو فرامرینو تھا یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ کتاب جب اس کو رسائل میں سے یہ کتاب مل گئی یہ برنابا، تو اس نے اس کا مطالعہ شروع کر دیا، اس کو اچھی لگی، اس کا مضمون، اس کے موضوعات اچھے لگے، تو اس کا مطالعہ کرتے کرتے یہ جو راہب تھا فرامرینو یہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ شخص مسلمان ہو گیا۔ اب اللہ جانتا ہے وہ جو برنابا انجیل تھی یہ نسخہ اس کے پاس، وہ اسی کے پاس رہا، اس نے جلا دیا، اس نے کیا کیا، اس کا ذکر تو یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 18ویں صدی کے آغاز میں اس کتاب کا ایک نسخہ اٹلی زبان میں پایا گیا، یعنی اٹلی زبان میں لکھا ہوا ایک نسخہ جو ہے وہ اٹالیا میں، اٹلی میں جو ہے 18ویں صدی کے آغاز میں ایک نسخہ ملا، جو اس وقت یورپ کی بعض لائبریریز میں موجود ہے۔ اس وقت یورپ کی بعض لائبریریز کے اندر وہ نسخہ جو اٹلی زبان میں لکھا ہوا تھا وہ موجود ہے۔ اور اسی نسخے کا جو اٹالی زبان میں یا اٹلی زبان میں ہے، اس کی جو اس کی ٹرانسلیشن ہے یا اس کا جو ترجمہ ہے وہ لبنانی ایک شخص ہے، وہ بھی عیسائی ہے، اس نے عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہے، اس نے عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہے، اور لبنان میں اس کا ترجمہ جو ہے عربی میں وہ طبع ہوا ہے انجیل برنابا۔ اچھا، یہاں تو صرف ہم اس کا تعارف کر رہے تھے، لیکن ہوا یہ کہ جب نئی نئی انجیل سامنے آئی تو درمیانے درجے کے جو نصارہ تھے ان میں ایک عجیب سا شور مچ گیا۔ شور کیسے مچ گیا؟ کیونکہ ان لوگوں نے تو شروع سے اپنے آباء و اجداد سے اور پتہ نہیں کب سے یہ سن رکھا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ہیں، روح القدس ہیں، تینوں میں سے ایک ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ وہی نبی ہیں، کوئی نبی اور رسول آخری اور نہیں آئے گا، اور اس طرح کی باتیں جو تحریفات ہیں اور جو کفری عقائد اور نظریات ہیں وہ تو اسی پہ پلے پڑے، اسی پہ ان کی پرورش ہوئی، وہی چیزیں وہ ہمیشہ سے سنتے چلے آ رہے تھے۔ تو اب جب انہوں نے اس انجیل برنابا کو پڑھا اور اس کے موضوعات کو پڑھا تو ایک شور سا مچ گیا نصارہ کے اندر
کیونکہ اس میں موجود جو معلومات ہیں وہ نصارہ کے موجودہ عقائد کے خلاف ہیں۔ پھر انہوں نے اسے رد کرنے کی کئی ایک وسائل اختیار کیے، اس کتاب کی نفی کر دیں، اس کتاب کو اپنی کتابوں سے نکال دیں، اس کتاب کو جو ہے وہ اس کا ذکر ہی ختم کر دیں۔ کبھی پھر انہوں نے اس کتاب کے نسخے ختم کروائے بازاروں سے، کبھی انہوں نے اس کتاب کی طبع پر پابندی لگوائی، اس کے پرنٹ پر، لیکن سارے ہیلے جو ہیں وہ ناکام رہے۔ آخرکار انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آخرکار اس کی نفی کرتے ہوئے ایک ہیلا اختیار کیا، اور وہ ہیلا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کسی عربی مسلمان کی تصنیف ہے یا پھر کسی اندلسی یہودی کی جو پہلے نصرانی ہوا بعد میں مسلمان ہوا۔ یہ نتیجہ نکالا ہوا، کہتے ہیں کہ یا تو یہ کسی مسلمان عربی نے لکھی کتاب انجیل برنابا، اگر مسلمان عربی نہیں تو اندلسی یہودی کوئی ہو سکتا ہے جو بعد میں نصرانی ہوا، اور نصرانی ہونے کے بعد میں مسلمان ہو گیا، اور نصرانی ہونے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ جو ہے کئی ایک وجوہات سے باطل ہے۔ یہ دعویٰ جو کیا جا رہا ہے نا کہ جی انجیل برنابا، چونکہ اب قصور کیا ہے جی انجیل برنابا کا؟ قصور یہ ہے کہ اس میں معلومات جو ہیں وہ صحیح عقائد کے مطابق ہیں، اس میں معلومات جو ہیں وہ ہمارے عقائد کے مطابق ہیں، اس میں معلومات عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے مطابق ہیں۔ اب قصور اس انجیل کا یہ ہے، تو ان لوگوں نے پھر یہ ایک الگ جو ہے وہ ڈرامہ شروع کر دیا۔ کہتے ہیں جی اس کو کسی مسلمان نے لکھا ہوگا، اچھا کسی یہودی نے لکھا ہوگا جو پہلے یہودی تھا لیکن پھر نصرانی ہوا اور پھر جو ہے مسلمان ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کئی وجوہات کی بنیاد پہ دعویٰ باطل ہے۔ نمبر ایک مسلمان ہونے والا شخص، یعنی پہلی وجہ جس سے ہم ان کے دعوے کو باطل کرتے ہیں، ایک مسلمان ہونے والا شخص نصارہ کے لیے کتاب کیوں کر تصنیف کرے گا؟ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی مسلمان ایسی حرکت کر سکتا ہے کہ وہ ایک کتاب لکھے مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کے بعد؟ میں کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑا فاسق انسان بھی مسلمانوں میں سے اتنی بڑی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کتاب لکھ کر جو ہے وہ نصارہ کی کتابوں میں شامل کر دے اور اس کے اندر اللہ پر جھوٹ بولے، عیسیٰ پر جھوٹ بولے، موسیٰ پر، انبیاء پر، اور اس طرح کی باتیں کرے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مسلمان ہونے والا شخص اگر اس نے یہ کام کرنا تو پہلے کیوں نہیں کیا؟ اسے مسلمان ہونے کے بعد ہی کرنا تھا۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ تمہارا باطل ہے۔ ایک مسلمان ہونے والا شخص نصارہ کے لیے کتاب کیوں کر تصنیف کرے گا، اور جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ، انبیاء علیہ السلام اور لوگوں پر جھوٹ کیوں کر باندھے گا؟ حالانکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، یہ کام تو اسے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اگر تم یہ گمان کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو، تو پھر اسے کام پہلے کرنا چاہیے تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد کیا پالش ہو کے دوبارہ اس کا حافظہ مضبوط ہو گیا تو اب وہ دوبارہ یہ کام کرے گا؟ بڑی عجیب بات ہے یہ۔ نمبر 2، اس کتاب میں ایسی معلومات ہیں جو یہود و نصارہ کی موجودہ کتب میں نہیں ہیں۔ اس میں جو معلومات ہیں وہ تمہاری کتابوں میں ہے ہی نہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ پہلے یہودی تھا، عیسائی تھا، پھر اس نے یہ کتابیں لکھی۔ یہ معلومات تو تمہاری کتابوں میں ہے ہی نہیں جو معلومات اس کے اندر ہیں۔ نمبر 3، کتاب کا عربی میں ترجمہ کرنے والے مترجم کا کہنا ہے کہ اس کتاب کا مصنف عہد قدیم اور نصرانیت کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ جس لبنانی شخص نے، جس لبنانی ڈاکٹر نے اس کتاب کا یعنی انجیل برنابا کا عربی میں ترجمہ کیا ہے اٹلی زبان سے، وہ کہتا ہے کہ انجیل برنابا کو لکھنے والے آدمی سے، اس کی عبارتوں سے، اس کی کلام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عہد قدیم کو بھی جانتا ہے اور نصرانیت کو بھی جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ لکھنے والا پھر کوئی نصرانی ہے، لکھنے والا کوئی مسلمان تو نہیں، لکھنے والا کوئی مسلمان تو نہیں، جو عہد قدیم کو بھی جانتا ہے، نصرانیت کو بھی جانتا ہے، پھر وہ مسلمان تو نہ ہوا۔ اور پھر مسلمان ہی آخر یہ یہودیت اور نصرانیت پہ احسان کیسے کیوں کرے گا؟ تو تیسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کے لکھنے والے مصنف کے طرز عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص لکھنے والا یہود کی کتابوں کو بھی جانتا ہے، نصارہ کی کتابوں کو بھی، عہد قدیم اور نصرانیت کو جانتا ہے۔ نمبر 4، اس کتاب میں موجود غلطیوں میں سے ایسی غلطیاں موجود ہیں جو ایک مسلمان نہیں کر سکتا کبھی بھی، حتیٰ کہ جاہل مسلمان بھی وہ غلطیاں نہیں کر سکتا۔ یہ کہیں گے وہ کیسی غلطیاں؟ ہم کہیں گے مثلا انجیل برنابا میں ایسی غلطیاں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ لکھنے والا مسلمان نہیں۔
کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ لکھنے والا مسلمان ہے کیونکہ اس کے اندر عقائد صحیح ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں۔ یہ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم کہیں گے کہ انجیل برنابا میں لکھا ہوا ہے کہ آسمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 10۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی معلوم، یعنی بچے کو پتا ہے کہ آسمان کتنے ہیں، زمینیں کتنی ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آسمانوں کی تعداد 10 ہے۔ اسی طرح اس میں میخائیل کو میکائیل بنایا ہوا ہے اور ادریل کو اسرافیل بنایا ہوا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی غلطی مسلمان تو نہیں کرتا کہ 7 آسمانوں کو 7 سماوات قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پہ آتا ہے، اور بچہ بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے کہ آسمانوں کی تعداد 7 ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آسمانوں کی تعداد 10 ہے۔ اگر کتاب لکھنے والا مسلمان ہو تو وہ 10 ہی کیوں لکھے؟ وہ 7 کیوں نہیں لکھتا؟ اس کو 7 لکھنا چاہیے تھا تاکہ اور کتاب کی ویلیو بڑھ جائے، کیونکہ حقیقت کے موافق جتنی ہوگی اتنی ویلیو زیادہ بڑھے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص مسلمان نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس نے کبھی میخائیل کو میکائیل بنایا، کبھی میکائیل کو میخائیل بنایا، اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ میخائیل کیا ہے اور میکائیل کیا ہے۔ اگر مسلمان ہوتا تو کم از کم اسے پتا ہوتا کہ میکائیل فرشتہ ہے اور میخائیل کوئی اور چیز ہے۔ اور اس طرح ادریل کو اسرافیل بنایا ہوا ہے، اور اس کو اگر کم از کم مسلمان ہو تو پتا ہو کہ اسرافیل کون ہے اور ادریل کون ہے یا ادریل کون ہے۔ اب یہ غلطیاں جو ہیں، ان غلطیوں سے کم از کم یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے لکھنے والا کاتب اس کا مسلمان نہیں ہے، بلکہ کوئی اور ہی غیر مسلم ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں جو بھی ہے اس میں لکھنے والا کوئی بھی ہے، وہ کاتب یہودی ہے، وہ نصرانی ہے، وہ کتاب صحیح ہے، وہ جیسے بھی ہے، شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب جو ہے وہ ایک معجزہ ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نصارہ پر حجت پوری کرنے کے لیے یہ کتاب کہیں سے نکالی ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے کہیں سے نکالی ہے ان پر حجت پوری کرنے کے لیے۔ اب یہ کتاب کہاں سے نکلی ہے، کس کے ذہن میں اللہ نے بات ڈال دی، اس نے یہ کتاب لکھ دی، ان کی کتابوں میں شامل کر دی، کسی نصرانی نے ہی یہ کام کر لیا۔ ہو سکتا ہے کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کے پاس صحیح معلومات ہوں، صحیح تعلیمات ہوں، اس نے یہ کتاب لکھ دی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈال دی اور اس نے یہ کتاب لکھ دی کہ یہ ان پر حجت پوری کرنے کے لیے یہ شاید کتاب آج تک بھی محفوظ ہے۔ اور یہ کتاب وگرنہ ان لوگوں نے بڑی کوشش کی اس کتاب انجیل برنابا کو اس کا نام ہی مٹانے کی، کہ اس کا نام و نشان ہی مٹ جائے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ ان پر حجت پوری کرنا چاہتا تھا، حجت پر حجت، وگرنہ حجت تو پہلے بھی بڑی دفعہ پوری ہو چکی ہے، لیکن شاید حجت پر حجت پوری کرنے کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ آج بھی انجیل برنابا مختلف قسم کے میوزیم وغیرہ، مختلف قسم کی لائبریریز کے اندر یہ کتاب موجود ہے۔ اور یہ اصل میں صحیح تعلیمات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ تورات انجیل کے اندر، تورات کے اندر صحیح عقائد موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بشارتیں دی گئی تھی متعدد مقامات پہ، جیسے ہم اگلے موضوع میں ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے کہ انجیل برنابا کی تعلیمات کیا ہے، جس وجہ سے یہ نصارہ جو ہیں اس انجیل سے چڑھتے ہیں اور اس انجیل کو قبول کرنے سے انکاری ہیں اور اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اصل میں وجہ کیا ہے؟ اس کی تعلیمات سے پتہ چلے گا کہ نصارہ کیوں اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس انجیل کی تعلیمات دیگر اناجیل سے مختلف ہیں، اس وجہ سے نصارہ نے متعدد بار اس کے خلاف حملے کیے، کیونکہ یہ ان کے کفریہ عقائد کی نفی کرتی ہے۔ تو اس انجیل کے جو موضوعات ہیں اور اس کے اندر چیزیں جو ہیں، اب ہم ان کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور آپ واقعی کہیں گے کہ اس وجہ سے یہ نصارہ اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ سب سے پہلی چیز اس انجیل برنابا میں جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام ایک انسان ہے، نہ الہ ہے نہ ابن اللہ ہے، نہ الہ ہے نہ ابن اللہ ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ نصارہ یہ بات جب سن لیں کہ مسیح ایک انسان ہے اور الہ بھی نہیں، ابن اللہ بھی نہیں، تو ان کے سر پہ تو پانی پڑ جائے گا، اور وہ بھی انجیل کے اندر ہو، تو یہ تو ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو وہ تو ساری زندگی اس کا دفاع کرتے چلے آ رہے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے اور الہ ہے، الہ اور الہ کا جز ہے اور الہ ہی ہے۔ تو کبھی لاہوتی کہتے ہیں، کبھی ناسوتی اس کو کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو بھلا جب آپ ان کو یہ کہیں گے کہ انجیل کے اندر یہ ہے کہ نہ الہ ہے نہ ابن اللہ ہے، وہ ایک عام انسان ہے، تو ان کے سر پہ تو پانی پڑے گا ہی۔
تو یہ متعدد مقامات پہ انجیل برنابا کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ عیسیٰ ایک عام انسان ہے، نہ وہ الہ ہے اور نہ ابن اللہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ایک بڑا اہم انکشاف اس انجیل کے اندر ہوا ہے، اس انجیل برنابا کے اندر ایک بڑا اہم انکشاف ہوا ہے، اور ایک گنہونی سازش جو ہے اس سازش سے پردہ چاک ہوا ہے۔ اور وہ سازش کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ جو ذبیح اللہ ہیں وہ اسحاق علیہ السلام ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ کو جو بچہ ذبح کرنے کا، بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، وہ اسماعیل نہیں تھے بلکہ اسحاق تھے، تاکہ یہ فضیلت جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام سے لے کر چھین کر جو ہے وہ اپنے نام لگا لیں اور اپنے خاندان کے ساتھ لگا لیں، چونکہ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام سے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام کی ذریت اور اولاد سے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہود یہ سازش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو ذبیح اللہ ہے وہ اسحاق علیہ السلام ہے، نہ کہ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اس انجیل برنابا نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو ذبیح اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، مسیح علیہ السلام کی زبان سے منقول ہے اس انجیل برنابا میں کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہے، نہ کہ اسحاق علیہ السلام ہے، جیسا کہ یہودیوں کا گمان ہے۔ تو یہ تو باقاعدہ یہودیوں کی تائید کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، جبکہ مسیح علیہ السلام نے انجیل برنابا کے اندر جیسے موجود ہے انہوں نے کہا تھا کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا، دو چیزیں ہو گئیں جو کہ ان کے عقائد و نظریات کے خلاف ہیں اور یہود کے نظریات کے خلاف ہیں۔ اس میں مسیح علیہ السلام کی طرف سے نبی کریم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد مقامات پہ بشارتیں دی گئی ہیں، جیسا کہ انجیل برنابا کے صفحہ نمبر 149 پہ بھی موجود ہے، اور بھی متعدد مقامات پہ یہ موجود ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور یہود کے کاہن نے ان سے پوچھا کہ آخری نبی کون آنے والا ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں موجود ہے، تو اس نے کہا کہ آخری نبی جو ہے اس کا نام محمد ہے، ان قریب وہ آئے گا۔ تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے نعرہ لگایا، انہوں نے آواز بلند سے تکبیر کہی، اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ ان قریب اس نبی کی معیت میں، اس نبی کے ساتھ میں ہم ان قریب پوری دنیا پہ فتح پائیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے اور ہمیں غلبہ ملے گا، ہمیں عروج ملے گا یہود کے خلاف، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے باقاعدہ خوشی میں تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا کہ وہ آخری نبی محمد آئیں گے اور ان کے نبی کے صحابہ کی بھی کچھ صفات بیان کی، اس وقت پھر عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے تکبیر بلند کی اور کہا کہ ہم اس نبی کی قیادت میں جہاد کریں گے اور یہود کے خلاف ہم غلبہ پائیں گے، عروج پائیں گے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی عبارتیں باقاعدہ انجیل برنابا کے اندر موجود ہیں۔ اس انجیل برنابا میں اس بات کی صحت بھی موجود ہے کہ مسیح علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی۔ اس انجیل برنابا کے اندر اس بات کی وضاحت بھی موجود ہے کہ مسیح علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، وہ سولی نہیں دیے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا ہے۔ اور جس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ سولی دی گئی وہ یہوذا اسخریوتی ہے، وہ یہوذا اسخریوتی نامی آدمی ہے، اور جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا آغاز میں عیسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی جب ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے وہاں ذکر کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے ایک دم عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کو دے کر مصر بھیج دیا اور بچپن میں، اور پھر جب 30 سال کے ہوئے تو اچانک ان کو جو ہے وہ یہ والیاذ باللہ ایسے بالکل جیسے وہ ڈراموں میں نہیں کرتے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک دم وہ گھوڑ سواری کر رہا ہوتا ہے، تو انہوں نے ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دم غائب کیا ولادت کے بعد، اور پھر ایک دم 30 سال کے جب ہوئے تو یحییٰ علیہ السلام سے بپتسمہ دلوا کر ان کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں اتار دیا، اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں اتارنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے کہا کہ دعوت و تبلیغ دینے لگ گیا، تو یہوذا اسخریوتی نے جا کر یہود کو بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں مقام پہ پناہ گزین ہیں یا چھپے ہوئے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تو انہوں نے آ کر حملہ کر کے ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا اور اس کو سولی پہ چڑھا دیا۔ تو اس کے اندر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنائی گئی تھی وہ یہوذا اسخریوتی آدمی تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کا راز فاش کیا تھا یہود کے سامنے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دیا اور اسی کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے اور یہ یہوذا اسخریوتی نامی آدمی جو ہے اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ یہ انجیل برنابا 308 صفحہ نمبر سے لے کر 314 صفحہ نمبر تک جو ہے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ سولی پر نہیں چڑھائے گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو معلومات ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کے موافق ہیں،
اور یہی صحیح حقائق کے موافق ہیں، اور یہ انجیل برنابا کے اندر موجود ہیں، اور یہ انجیل برنابا کے اندر موجود ہیں۔ اب یا تو نصارہ جو ہیں وہ باقی اناجیل کا بھی انکار کر دیں، یا پھر اس کو بھی تسلیم کریں جیسے باقیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جب تسلیم کریں گے تو ان کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور جو صحیح ایمان اور عقائد پہ نصارہ تھے وہ اس کو مانتے ہیں، جو صحیح ایمان اور عقائد پہ تھے نصارہ وہ اس کو مانتے ہیں، جیسا کہ نجاشی کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، جب ان کے سامنے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی گئی تو اس نے کہا کہ جو ہمارے پاس ہمارے علم میں ہے اور جو قرآن نے بیان کیا ہے اس میں ذرہ بھی فرق نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جن کو ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری ان کے مصادر میں سے موضوع ہے وہ ہے نصارہ کے جو مجامع ہیں، ان کے جو اجتماعات اور ان کے مجامع اور ان کی میٹنگز وغیرہ تھیں، وہ ان کے ہاں بھی نصوص کا درجہ رکھتی ہیں، اور مجامع ان کے، اور وہ بھی ان کے ہاں مصادر کا درجہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔